बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 19 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक आम खबर जो सऊदी अरेबिया और अमेरिका को लेकर चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, वो ये हैं कि सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त दौरा अमेरिका पर पहुंचे हैं और ये दौरा इंतहाई अहम है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ही एक नाकाबिल यकीन ऐलान किया है और सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा दिफाई मुआहदा जो है वो तय पाया है। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो बाहमी दिफाई मुआहदा था, इसको किस तरह से चार चांद लगे हैं और दूसरी तरफ जो भारत की पाकिस्तान से बर्तरी के ख्वाब थे वो किस तरह से चकनाचूर होकर रह चुके हैं। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समात करेंगे। समात के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो बाहमी दिफाई मुआहदा हुआ था SMDA यानी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, तो ये बाहमी दिफाई मुआहदा होते ही कुछ लोग ये बातें करते हुए नजर आए कि अब अमेरिका का इस तमाम सूरत हाल के अंदर कैसा रद्द अमल आएगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से सऊदी अरेबिया में तमाम उनकी बेसिस हैं, इसके अलावा मशरक़ वुस्ता में उनके पाँव बड़े मजबूत हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऐसी सरगोशियाँ होती हुई नजर आई कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया से नाखुश होगा या इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका की जानब से कैसा रद्द अमल आता है। तो दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक जानब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इस बाहमी दिफाई मुआहदे को एक बड़ा नाकाबिल यकीन और एक अहम मुआहदा जो है वो करार दिया, तो दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर चूँकि सऊदी अरब वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो चूँकि जब से जो बाइडन की हुकूमत थी तो तब से मुख्तलिफ किस्म की ऐसी वजूहात की बना पर सऊदी अरेबिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे उनमें दरारें पैदा हुई। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको ये चीज़ जो है वो बता दूं कि ये चीज़ इंतहाई अहम भी है कि 2018 में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान जो थे इन्होंने अमेरिका का दौरा किया था और अब जब ये दोबारा सऊदी अरेबिया के वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान दौरा अमेरिका पर पहुंचे हैं तो तकरीबन ये 7 साल का दौरानिया बनता है कि 7 साल के बाद वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान दौरा अमेरिका पर पहुंचे हैं। और जैसे ही सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका पहुंचे तो एक जानिब जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे इनकी जानिब से जो प्रोटोकॉल दिया गया और जिस तरह से सऊदी वली-अहद का इस्तकबाल किया गया वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, क्योंकि एक जानिब जो है वो इनको प्रोटोकॉल दिया गया और दूसरी तरफ जो अमरीकी फिजाइया थी इनके तैयारों ने खसूसी सलामियाँ जो हैं वो भी दी सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान को। नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की एक 1-on-1 मुलाकात हुई है जिसमें मीडिया इंटरेक्शन करते हुए कुछ बड़े ही ऐलानात जो है वो सामने आए हैं। थोड़ी सी इसके बारे में आपको तफसील बता देता हूं क्योंकि चीज़ें इस वक्त जो है वो इंतहाई अहम हो चुकी हैं और जो अभी अमेरिका और सऊदी अरेबिया का एक दिफाई मुआहदा हुआ है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। सबसे पहले जो है वो इस हवाले से आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये ऐलान किया है, एक तो ये कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया जो है इनके दरमियान दिफाई तावन का एक अहम मुआहदा जो है वो तय पा गया है, जिसके तहत अमेरिका सऊदी अरेबिया को अपने जदीद तरीन F-35 जो लड़ाका तैयारे हैं वो फराम करेगा। पिछले दिनों की खबरें जो हैं वो ऐसी गर्दश भी करती रही कि जी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का चूंकि बाहमी दिफाई मुआहदा है तो ऐसे में अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया को अपने जदीद तरीन जो F-35 लड़ाका तैयारे हैं वो फराम नहीं करेगा, लेकिन इन तमाम खबरों को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बेबुनियाद करार दिया और एक ही उन्होंने जो साथ ही जो ऐलान किया कि जो सऊदी अरेबिया है वो अमेरिका के लिए एक गैर नेटो इत्तेहादी का रुतबा इख्तियार कर चुका है। ये जो स्टेटमेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से सामने आई है यह निहायत ही अहमियत कामिल है, क्योंकि पाकिस्तान और जो अमेरिका थे वो भी कभी एक दौर ऐसा था कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात निहायत ही अच्छे थे तो तब पाकिस्तान को भी एक गैर नेटो इत्तेहादी का जो दर्जा था वो हासिल था। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर फिर वक्त बदला, जज्बात बदले और फिर सदारतें बदली, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे उनमें जो खलल थी वो पैदा आई। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है
انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کا ایک نیا باب جو ہے وہ کھول ڈالا ہے، اور اس وقت پاکستان اور امریکہ کے جہاں تعلقات جو ہیں وہ نہایت ہی اچھے ہیں، تو آن دی ادر ہینڈ سعودی عربیہ اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اس وقت نہایت ہی اہمیت اختیار کر چکے ہیں، اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایسی یہ اسٹیٹمنٹ آنا کہ وہ سعودی عربیہ کو ایک غیر نیٹو اتحادی کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اس طرف جو سعودی عربیہ اور امریکہ کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بیسیکلی اس کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت سعودی عرب امریکہ سے تقریباً 300 جدید ٹینک جو ہے وہ خریدے گا، جبکہ اس دفاعی تعاون سے دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس سے جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان مختلف اہم شعبوں میں تعاون کے لیے متعدد مفاہمتی یادداشتیں طے پا چکی ہیں، جن میں سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا تاریخی معاہدہ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک جو ہیں ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں بھی ایک تاریخی جو MOU ہے اس پر بھی دستخط کیے گئے ہیں، جسے خطے میں ٹیکنالوجی کے درمیان نئے دور کی شروعات قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ترجمان وائٹ ہاؤس جو ہیں ان کے مطابق دونوں رہنماؤں یعنی کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو تھے انہوں نے یہ توقع کی ہے کہ ولی عہد کے دورہ واشنگٹن کے دوران ہونے والی بات چیت میں سعودی عربیہ کی امریکہ میں سرمایہ کاری کو سابقہ $600 ارب سے بڑھا کر $1 ارب تک توسیع دینے پر توجہ دی جائے گی۔ بیسیکلی جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان میڈیا انٹریکشن کر رہے تھے اور مختلف قسم کی جو گفت و شنید ہے وہ چل رہی تھی، تو ایسے میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو سعودی عرب ہے وہ امریکہ میں $600 ارب کی جو سرمایہ کاری ہے وہ کرے گا، لیکن انٹرسٹنگلی ولی عہد محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے اس $600 ارب کی جو انویسٹمنٹ تھی اس کو بڑھا کر $1 ارب جو ہے اس تک اس رقم کو محدود کیا، اور کہا کہ اب سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ میں $1 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان طے ہے جس میں جدید ترین جو 300 کے قریب ٹینکس ہوں گے، اس کے علاوہ ٹیکنالوجی چاہے وہ پھر AI ہو یا دیگر جو چیزیں ہیں ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا۔ تو ایسے میں F-35 جو لڑاکا طیارے آلریڈی جو اسرائیل ہے ان کے پاس بھی ہیں، تو اس بارے میں بھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو F-35 طیارے امریکہ سعودی عربیہ کو فراہم کرے گا یہ بالکل سیم ایز اٹ از اسی صلاحیت کے ہوں گے، اور ان میں کوئی کسی چیز کی بھی جو کمی پیشی ہے وہ نہیں ہوگی۔ آلریڈی آپ نے ایک چیز جو ہے وہ سنی بھی ہوگی کہ جو فرانس سے بھارت کو طیارے ملے تھے تو ان کے اوپر بھی مختلف قسم کے جو کوڈز تھے ان کو لے کر ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ فرانس جو ہے انہوں نے بھارت کو کچھ کوڈ جو تھے وہ فراہم کرنے سے انکار کیا، جس سے مشکلات یہ ہوتی ہیں بیسیکلی کہ جو جدید ترین جو میزائلز ہوتے ہیں وہ پھر اس جیٹس کے ساتھ آپ اپگریڈ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے میں جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے بالکل یہ کلیئر کہا ہے کہ جو بھی طیارے سعودی عربیہ کو ملیں گے F-35 وہ بالکل جدید ترین ہوں گے اور تمام صلاحیتوں کے حامل ہوں گے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ بھی دیا گیا جس میں ایلان مسک شامل تھے، اس کے علاوہ کرسٹیانو جو رونالڈو ہیں وہ بھی شامل تھے، اور تمام جو اعلیٰ شخصیات تھیں انہوں نے شرکت بھی کی اور ملاقاتیں بھی ہوئی۔ مطلب جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا یہ امریکہ کا دورہ ہے یہ نہایت ہی اہمیت کا عامل ہے، اور آلریڈی جس طرح سے پاکستان اور سعودی عربیہ کے باہمی دفاعی معاہدے کو لے کر مختلف قسم کی ایسی بیس لیس جو باتیں ہیں وہ کی گئیں کہ جی اب امریکہ جو ہے اس کے سعودی عربیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے یا امریکہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہو جائے گا، تو اس تمام صورتحال میں امریکہ بالکل اب بھی پہلے سے زیادہ سعودی عربیہ کے ساتھ اپنی جو دوستی کی پینگیں ہیں وہ چڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی خوش آئند طریقے سے ایک تو ویلکم کیا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ جی میرے بڑے قریبی دوست ہیں اور بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ، اور میں ان کو آنے والا ایک جو بادشاہ ہے اس کے طور پر دیکھ رہا ہوں۔ کہ ناظرین کرام یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہی ایک اہمیت کی عامل ہیں۔ دوسری طرف اس تمام صورتحال کے اندر جی جہاں لڑاکا طیارے ملیں گے امریکہ کے سعودی عربیہ کو، اس کے علاوہ ٹینکس ملیں گے اور جدید ترین کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی دی جائیں گی، تو اس میں تھوڑا سا شارٹ آپ کو بتاؤں تو اس میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں ایک تو ڈیفینس سول نیوکلیئر کوپریشن ڈیل طے پائی ہے، اس کے علاوہ AI اور جو کریٹیکل منرلز ہیں وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہیں جو کہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات کا ایک نیا باب جو ہے وہ کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے اندر ناظرین کرام پاکستان اور جو سعودی عربیہ ہیں آلریڈی ان کا کیونکہ ایک باہمی دفاعی معاہدہ ہے، تو ایسے میں
اگر امریکہ کے F-35 جو لڑاکا طیارے ہیں وہ سعودی عربیہ کو ملتے ہیں تو یہ نہایت ہی پاکستان کے لیے بھی ایک بڑی اور اچھی خبر ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو SMD یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ طے ہے، جس میں بالکل یہ صاف چیزیں جو ہیں وہ طے ہیں کہ اگر ان کیس ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو ایسے میں یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک اچھی خبر ہے۔ وہیں دوسری طرف یہ تمام صورتحال اور اس وقت جو امریکہ اور بھارت کے آپسی تعلقات ہیں وہ انتہائی جو ایک نچلی سطح ہے وہاں پر آپ پہنچے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بارہا جو پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوانے کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو بھارت کے جدید ترین طیارے گرے تھے، اس تمام صورتحال کے اندر آئے روز پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ٹاٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بارہا اس حوالے سے وہ ذکر بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے دو ایٹمی ممالک جو تھے ان کو ایٹمی جنگ سے ان کو روکا۔ اس کے علاوہ جدید ترین طیاروں کا بارہا وہ ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال میں F-35 طیارے جب سعودی عربیہ کے پاس پہنچیں گے تو یقینی طور پر پاکستان کے جو شاہین ہیں وہ بھی F-35 سے بالکل محظوظ ہوں گے، اور تمام جو جدید ترین ٹیکٹکس ہیں وہ پاکستانی فضائیہ کو وہاں سے سیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تو بڑی ہی ایک اچھی خبر ہے، یہ ایک جانب یہاں پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوئے ہیں، تو دوسری طرف امریکہ اور سعودی عربیہ کے تعلقات جو ہیں وہ بھی پہلے سے کہیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔